السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، حکومت نے اپنی ٹرین مس کر دی۔ جو عمران پروجیکٹ کے ججز ہیں ان کے آگے حکومت سمجھ لیں کہ لیٹ گئی ہے، اور جو ترمیم کرنی چاہیے تھی، جس کی ڈسکشن بھی چلی، جس پر سوالات بھی ہوئے، وزیر قانون سے بھی ہوئے، عطا تارڑ سے بھی ہوئے، ہم نے بھی بہت سارے ویلا کیے، اور کہ معزز ججز کی تقرری اور ان کو فارغ کرنے کا جو طریقہ کار ہے آئین میں، جو 19ویں ترمیم میں ہے، اس کو تبدیل کر سکتی تھی حکومت۔ 2/3 میجارٹی اس وقت قانون نیا بننے کے بعد حکومت کے پاس ہے۔ ابھی الیکشن کمیشن نے واپس نہیں کیے ممبر، لیکن الیکشن کمیشن کو کرنے چاہیے تھے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کر دیا۔ اب حکومت کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے، تو یہ حکومت نے ایک بڑا زبردست سنہری موقع تھا آئینی ترمیم کا، پارلیمنٹ کو اختیارات دینے کا کہ ججز کی تقرری اور ججز کو ہٹانے کا طریقہ کار پارلیمان کے پاس اختیار ہونا چاہیے۔ طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، طیب کے ساتھ اس معاملے پر ڈسکس کریں گے، کیونکہ طیب بلوچ سپریم کورٹ کور بھی کر رہے ہیں، بڑے عرصے سے قانونی معاملات کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، فیصلے بھی ان کے سامنے ہیں تقریباً بہت بڑے عرصے سے سپریم کورٹ کے۔ طیب، ہم تو ڈسکس کر رہے تھے کہ بھئی حکومت شاید کوئی غیرت کرے گی۔ ہم تو بڑے پرجوش تھے، ہمیں دکھ رہا تھا اور ہم بڑے ہوپ فل تھے کہ شاید حکومت جو ہے وہ سیریسلی کچھ سوچ رہی ہے، لیکن ادا مایوسی ہوئی اس دن۔ پہلے انفارمیشن منسٹر جو ہیں تارڑ صاحب، ان کی سٹیٹمنٹ آئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وفاقی وزیر قانون کی بھی سٹیٹمنٹ کل کسی ٹی وی چینل پہ کوٹ ہو رہی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی توصیف والا ایشو نہیں ہے، اور یہی ہے کہ جو سینئر موسٹ جج ہوگا وہی سپریم کورٹ کا جج بنے گا، اور جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں، جو سٹیٹس کو ہے وہی رہے گا۔ تو اب اس سے واضح طور کے اوپر یہی نظر آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ یا تو کہیں پہ مسلط پسندی کا شکار ہے، یا پھر حکومت جو ہے وہ کہیں پہ جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ اپنی اس میں ڈیل میں یا اس اٹیمپٹ میں ہے۔ اور میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ اپنے پاؤں کاٹ رہی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ادا کہ وہ کہتے ہیں نا، جب وقت ہوتا ہے نا، اگر آپ نے وقت کے اوپر کوئی کام نہیں کیا نا، تو بے وقت آپ پھر جو بھی کریں، پھر وہ بے وقت آپ کو پچھتاوا ہی رہنا ہے۔ اور سوری ٹو سے یہ حقیقت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہمیشہ وقت کے اوپر کبھی بھی اس نے کام نہیں کیا ہے، اور بعد میں یہ پچھتائی ہے۔ ٹرین نکل جائے گی بعد میں اسٹیشن پہ۔ میں آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں دو، ٹھیک؟ اب یاد ہوگا آپ کو جب 18ویں ترمیم تھی، اس ٹائم پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ تھا کہ یہ جو 62 63A والی شک رکھی ہوئی ہے پارلیمنٹیرینز کے لیے، صادق و امین والا میٹر، اس کو نکال، یہ ضیاء کی جو ہے، ضیاء نے شامل کیے تھے، اور یہ سیاستدانوں کے خلاف ایک تلوار ہے، اس کو ہم اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ نواز شریف نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ضیاء اللہ کی نشانی ہے تو ایک نشانی تو رہ جائے، اور پھر وہی تلوار میاں نواز شریف کے اوپر چلی ہیں۔ وقت نے بتایا، پھر میاں صاحب پچھتا رہے تھے کہ کاش میں اس وقت زرداری کی بات مان لیتا۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اب دوسری مثال آپ کو دے رہا ہوں، آئینی عدالتوں والی۔ اب چارٹر آف ڈیموکریسی میں بی بی شہید کا وزڈم تھا، اس نے کہا کہ یہ جو جج آئین اور کانسٹیٹیوشنز کی تشریح پہ منمانی کرتے ہیں اور درزی پنا کرتے ہیں، ری رائٹ کر دیتے ہیں، آئین شکنی کے بھی مرتکب ہو جاتے ہیں، یہ چونکہ ان کا وہ مینڈیٹ نہیں ہے اور ان کو کبھی پتہ ہی نہیں ہے آئین ہوتا کیا ہے۔ ایک جج کو جس نے ساری زندگی قتل کے، پھانسی کے اور چوری کے، ڈکیٹی کے مقدمات سنے ہوں، اس کو آپ آئین دے دیں، آئین کی تشریح دے دیں، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ درزی پنا کرے گا، درزی پنا کرے گا نا۔ تو بھائی اس وقت ٹائم بی بی شہید نے نواز شریف کو بٹھا کے اپنے ساتھ سی او ڈی کی، اور سی او ڈی کا چوتھا شاید غالباً پوائنٹ یہی تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اچھا، بی بی کے بعد زرداری صاحب کی حکومت آتی ہے 2008 والی، تو اس میں بار بار یہی تھا کہ سی او ڈی پہ امپلیمنٹیشن کی جائے، لیکن میاں صاحب رکاوٹ بنے، اور پھر میاں صاحب کوٹ پینٹ ٹائی، وہ کالا کوٹ پہن کے خود اسی حکومت کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی پہنچے تھے۔ اور آج
موجودہ تناظر میں ماضی کی بات نہیں کر رہا، موجودہ تناظر میں اب شدت سے کہا جا رہا ہے کہ کاش اس وقت آئینی ترمیم، وہ اس وقت ہم جو ہے وہ آئینی عدالت قائم کر لیتے تو آج یہ جو پارلیمان اور اس کی سپرمیسی کے ساتھ یہ جو کھلواڑ کیا جاتا ہے یہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے، اب وہی ہے کہ ٹرین مس کرنے کے بعد پھر پچھتانے سے، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. وہ کیا کہتے ہیں کہ نداء سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا. تو اب قیام کا وقت ہے اور یہ سجدے میں گرے ہوئے ہیں، منتیں ترلے کر رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ منتیں ترلے کرنے کے بعد کی بجائے آپ کے پاس تو بھئی آپ پارلیمان میں بیٹھے ہو، آپ سپریم ہو، آپ فیصلے کرو. اور یہ تو سنہری موقع ہے کہ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ دو بڑے لیڈر اس ٹائم ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے قومی منظرنامے پہ، ایک صدر زرداری ہیں، ایک نواز شریف ہیں. دو بڑے دماغ جن کا پالیٹکس کا بھی تجربہ ہے. اگر ان کی موجودگی میں یہ موجودہ اسمبلی کچھ نہیں کر سکتی تو پھر بہتر ہے کہ بھئی آپ گھر چلے جاؤ. ٹھیک ہے، آئین شکنوں کو جو ہے وہ چیف ججی، تو کیا میں تو کہتا ہوں پھر جو ہے ان کو وزیر اعظم بنا دو اور آپ سے بھی پھر ملک نہیں چل سکتا. تو طیب بھئی منصور علی شاہ صاحب آئیں گے، اس کے بعد پھر عمران پروجیکٹ کے ہی ججز آتے رہیں گے، تو یہ کہاں اسٹینڈ کریں گے؟ نہیں ہوگا پارٹی کی قیادت ہے کبھی بھی نہیں. یہ وقت کا تقاضا ہے، جب یہ ٹرین مس ہو گئی تو یہ پھر مس ہی رہیں گے. اور میں تو آگے کی بھی بات سوچ رہا ہوں. دیکھیں یہ تو پی ٹی آئی والے کہہ چکے ہیں، بس بات سنیں، الیکشن قلعدم قرار دے دیں گے یا ججز دوبارہ الیکشن کرا کے پی ٹی آئی کو لائیں گے. سر اور یہ پھر جیلوں میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ میاں شہباز شریف نے جس جیل میں جانا ہے اس کی ریونیشن کرا لیں، اور زرداری صاحب بھی اپنے لیے جیل منتخب کر لیں. زرداری صاحب کا تجربہ اگرچہ جیلوں کا بڑا وسیع ہے، وہ گھبراتے نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا صحت کا بھی تقاضا ہوتا ہے اور عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جوانی میں تو انہوں نے بڑے شوق سے کاٹی ہیں، ابھی وہ اس کے مکمل نہیں ہو سکتے، سمپل سی بات ہے. اور شہباز شریف تو ویسے بھی ابھی تو بڑے چوکا چوبند ہیں، اور جو ہی جیل کا سنتے ہیں تو ان کی کمر اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو بھائی اس سے پہلے کہ پھر آپ کمر پکڑیں، ٹھیک ہے، آپ کے پلیٹلیٹس کا مسئلے ہوں، تو ابھی آپ کر لو. اور میاں صاحب کدھر ہوں گے؟ وہ بھی جیل؟ میاں صاحب لندن چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا، مریم بھی. تو بات یہ ہے کہ پھر آپ پچھتائیں گے. میں آج آپ کو کہہ کے بتا رہا ہوں کہ منصور علی شاہ ان کو جتنی بھی یقین دہانی کراتے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تو یہ منصور علی شاہ تو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو بھی یقین دہانی کراتا تھا میں آپ کے ساتھ ہوں. ایک دن پہلے فیصلہ ریٹن، یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آنے سے ایک دن پہلے اس نے قاضی کو کہا کہ سر یہ پوائنٹس جو آپ نے کہا، ان پوائنٹس پہ ہم آرڈر دے رہے ہیں. مثلا ان کا صاحب نے کہا آپ لکھ لیں. انہوں نے کہا میں لکھ لوں گا، صبح ہم اس پہ دستخط کر کے ہم آرڈر جاری کر دیں گے. اور ان پر نہیں دیا. اور مطلب جو اپنے چیف جج کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ دی، صبح گیا ایک نیا آرڈر لے کے 8 ججز کے دستخط کرا کے. اور وہ بھی مجھے پتہ ہے کہ رات کو ججز کالونی کے اندر جسٹس عائشہ ملک کے گھر میں اطہر من اللہ نے بہت سارے ججز اکٹھے کیے، پوائنٹس ڈسکشن ہوئے اور پورا آرڈر تحریر کیا گیا. صبح منصور علی شاہ کو وہ آرڈر لے کے وہ منصور علی شاہ چیف جج کے پاس پہنچ گئے، قاضی فیض عیسیٰ کے پاس، کہا کہ بابا یہ تو ہمارا آرڈر ہے. اب قاضی سختے میں ہکا بکا کہ یار یہ صحیح کو کیا ہو گیا، مرشد کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے تو کل رات میرے ساتھ، یعنی مطلب کل کی بات ہے، کمٹمنٹ کی تھی، آج یہ پورا ایک ٹوٹل ڈیفرنٹ آرڈر لے کے آ گیا ہے. تو بھائی اب ٹوٹل کریڈیبلٹی تو صحیح منصور علی شاہ کی سوری ٹو سے اتنی کچھ ہے. اب بھائی حکومت کے ساتھ اگر وہ اس کو کوئی یقین دہانی کرا بھی دیتا ہے تو کیا مطلب، بات یہ ہے کہ ابھی تو اس کے پاس اختیار نہیں ہے نا. جب چیف جج بنے گا تو اس کے پاس اختیار ہوگا. پھر میں آج آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ وہ جو ایک پورا ڈیزائن ہوا ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ جس طریقے سے اطہر من اللہ کی وہ چیزیں سامنے آئی تھی مبینہ طور پہ کہ فروری میں جو ہے وہ الیکشن ہم جو ہے، یہ تو خواجہ آصف نے بھی کہا نا کہ یہ الیکشن کو جو ہے وہ چلتا کریں گے. تو پھر یہی ہوگا کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں جس کے ساتھ یہ اسمبلی بیٹھی ہے، اسمبلی نے تو ویسے ہی گھر جانا ہے. یہ آج لکھ لیں، منصور علی شاہ جب چیف جج بنے گا، یہ اسمبلی جو آج ایم این اے پی ایم پی بنے ہوئے ہیں، یہ جائیں گے گھر. ایک بات بتائیں، اگر یا گھر جائیں یا لڑیں. بات سنیں، ہاں اگر بندیال صاحب کے دور کی طرح یہ اسمبلی سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتی، اگر کالعدم قرار دیتے ہیں، اسمبلی کو ختم کرتے ہیں، نہیں مانتی، پارلیمان اسٹینڈ لے لیتی ہے کہ بھائی یہ فیصلے کو نہیں مانتے ہم. نہ ماننے کو یہ فیصلہ ہے نا، ابھی تک کیوں چپ کے بیٹھا ہوا ہے؟ سپیکر نے ابھی تک الیکشن کمیشن کو لیٹر کیوں نہیں لکھا؟ کیوں نہیں کہا کہ امپلیمنٹ کرو؟
وہ نہ ماننے والی تو بات کی بات ہے، جب وقت وہ تو جب فیصلہ آئے گا اس ٹائم ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. یہ بھی ہے. وہ جو ہونا ہے جو کرنا ہے وہ تو کر نہیں رہے، بعد میں یہ کیسے کر لیں گے؟ تلوں میں تیل نہیں ہے بھائی. ہاں یہ حکومتی تلو میں تیل نہیں ہے، یہ پکے تیل ہیں، تیل تو یہ پیپلز پارٹی ایک منجی ہوئی سیاسی جماعت ہے، وہ خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ وہ ان کو کیوں پش نہیں کر رہی؟ بات یہ کیونکہ تکلیف میں تو پھر پی ٹی آئی آئی، تو تکلیف میں تو ڈرائیونگ سیٹ کس کے پاس ہے؟ نون کے بعد. تو ان کا رسپانسبلٹی بنتی ہے، مین تو ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے نا. یہ لائٹ بڑا لے رہے ہیں پارلیمنٹ والے اس معاملے کو یار، ہمیں تو بڑا خوفناک منظر نظر آ رہے ہیں. ان کو چلنے نہیں دیں گے، ان کو نہیں. اچھا بات صرف یہ نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. تو یہ لمحے ہیں، ان لمحوں میں یہ خطا کریں گے صدیاں سزا پائیں گی. وہ صدی کیسے؟ ہم ایک لمحے کو مان لیتے ہیں کہ چیف یہ جو ہے وہ عمران خان، میں نے سوچ گیا سیاست میں عمران پروجیکٹ کو اسٹیبلشمنٹ نے کلوز کر کے تو اس کو ختم کر دیا. لیکن بات یہ ہے کہ منصور علی شاہ چیف جج، منیب اختر پھر جج، چیف جج، پھر عائشہ ملک چیف جج، یہ وہی ہے نا عمران پروجیکٹ. اچھا پھر یہ کیا کرتے رہیں گے؟ پھر یہ اپوائنٹمنٹ اپنی کراتے رہیں گے. اچھا اب منصور علی شاہ 1960 تک، 2070 تک، 2070 تک. اچھا اب ہوگا کیا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. یہ اچھا ان کے ہاتھ میں سے چیز نکل گئی. اب یہ دیکھو 2035 2040 تک تو یہی جو سیٹ اپ ہے، جو جج ہیں سپریم کورٹ میں یہی چیف جج بنیں گے. اچھا پھر یہ جب جاتے جاتے اب منصور علی شاہ کے دور میں جو جج ریٹائر ہوں گے، جو میرٹ سے ہٹ کر لگوائے گئے ہیں، منصور علی شاہ کے دور میں جو جج ریٹائر ہوں گے، ان کی جگہ جو اپوائنٹمنٹ ہوگی تو وہ جج کون؟ وہ کانسٹیٹیوشنلسٹ تو جج رکھے گا نہیں، وہ جج تو وہ رکھے گا، وہ تو وہ جج رکھے گا جو اسی طریقے سے ماورائے آئین تخلیق کار ہو. منیب اختر آئے گا تو وہ جج رکھے گا جو آئین کے ساتھ درزی پونا کرے. وہ اپنی مینٹالٹی کے جج رکھیں گے نا. یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر 2070 پتہ نہیں کب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا. اور پھر دیکھیں آج اگر ان ججز نے جوڈیشل کو کیا ہوا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہمیں جوڈیشل کو نظر آتا ہے، چیف جسٹس ایک سائڈ پہ ہے، باقی 6 جج ایک سائڈ پہ ہے. اور سپریم کورٹ میں بھی چیف جسٹس اور 2 4 اور 5 جج اور ایک سائڈ پہ ہیں، اور 8 جج ایک سائڈ پہ ہیں. تو آج سپریم کورٹ میں بھی جوڈیشل کو ہے، ادھر بھی جوڈیشل کو ہے. تو پھر جو ہے یہ جو بھی حکومت آئے گی اس کے خلاف جوڈیشل کو ہوگا، ان کو تو کام ہی نہیں کرنے دیا جائے گا. تو یہ بات نہ وہ وزیر قانون کے بھیجے میں گھس رہی ہے، یہ بات نہ صدر زرداری صاحب کو شاید سمجھ آ رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، نہ یہ بات نواز شریف کو نظر آ رہی ہے. یہ جو وزیر قانون نے یا تارڑ نے کہا کہ بھائی کوئی آئینی ترمیم نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے ججز کو ڈانٹ دیتے ہوں، یہ کوئی کام کر رہے ہوں. اگر کر رہے ہوں تو پتہ چل جائے گا. ہم تو کہتے ہیں کہ خدا ان کو توفیق دے کہ وقت پہ یہ کھیل سکے. ہم تو اسی وجہ سے رونا رو رہے ہیں کہ بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہیں، آئین بنانے والے بیٹھے ہیں، رضا ربانی جیسے بندے بیٹھے ہیں یار ان کے پاس. یہ سب دماغ، سوری ٹو سے، میں حق بجانے بو اب کہنے میں، یہ دماغ اب مفلوج ہو چکے ہیں. دیکھو ہم اخلاقی پستی کا شکار ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ بانجھ پن کے اپنے عروج پہ ہے. اب بڑے دماغ کچھ بھی کر لیں، وہ بڑے دماغ والوں کے پاس اختیار کتنا ہے؟ رضا ربانی کے پاس کیا اختیار ہے؟ رضا ربانی کے میں دماغ کو نہیں چیلنج کر رہا، بڑا دماغ ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ میں سینیٹر ہے، اس کو ابھی نہ ہی وہ کسی کمیٹی میں بیٹھا ہوا ہے، نہ ہی وہ قانون ساز والی اس میں بیٹھا ہوا ہے، نہ ہی اس دماغ سے آپ فائدہ لے رہے ہو. بڑے دماغ جو بیٹھے ہیں ان کو تو آپ نے کارنر لائن کیا ہوا ہے، کنڈے لائن لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اب تو بھئی یہ فاروق اچنائک بھی بڑا دماغ ہے. فاروق اچنائک بڑا دماغ ہے، تو فاروق اچنائک کو بھی ہمیں وہ متحرک نظر نہیں آ رہے. اپنے کیا ہوتا ہے وزیر قانون صاحب بڑے متحرک ہیں، اور وزیر قانون صاحب کا دماغ تو ہمیں نظر آ گیا کہ یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنایا، یہ نون لیگ کا بنایا، نون لیگ خود اس میں پھنس گئی. ان کا تو ٹوٹل وزڈم یہیں تک ہے. میں حقیقت بتا رہا ہوں. دیکھیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنا بندیال کو اور اس پورے معاملے کو، ان کو اتنا نہیں پتا کہ بھائی ایسا قانون بنایا جاتا ہے، ایسا آئین بنایا جاتا ہے جو مستقبل میں بھی وہ ایسا کارگر رہے کہ یہ نہ ہو کہ اس میں مینوپولیشن ہو جائے. اب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں اتنی مینوپولیشن ہو گئی ہے کہ وہ جو
चीफ जज एक साइड पे है और इमरान प्रोजेक्ट के जजेस या फैज नेटवर्क के जजेस वो अक्सरियत में हो गए हैं। अब काजी जो है वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो कुछ कहता है, वो कहते हैं नहीं जी हमारी तो छुट्टियां है, और काजी को एक्सटेंशन भी नहीं दे रहे। तो यही मैं कह रहा हूँ। अच्छा यानी कि ये जो आज, वरना अगर ये कानून ना होता है, बंदियाल के बाद ये कानून लागू हुआ ना, बंदियाल के लिए बनाया, तो ये कानून ना होता तो आज चीफ जज अपनी मर्जी का बेंच बनाता। हाँ ऐसा ही है। तो शायद ये फैसले भी ना आते। वो इस कानून ने तो उसको जकड़ दिया जो नून लीग और अपने, सॉरी टू से, ये वजीर कानून का जो माइंड था, क्रिएशन थी, आपने ये पता नहीं वो पीटीआई के साथ न मिला हुआ अंदर खाना। आपने कहा बड़े दिमाग, वजीर कानून पीटीआई के साथ न मैं मिला ये नहीं कह सकता, क्योंकि काम वो उनके फायदे के करा रहा है। अब बड़े दिमाग, अगर रजा रब्बानी को इस पे ऑन बोर्ड लिया जाता, मैं मिसाल दे रहा हूँ, या फरूक अजनैक ऑन बोर्ड होते, तो मामला डिफरेंट होता। कुछ और हल होता है इसका। बिल्कुल ठीक है ना। तो इन्होंने बनाए हैं तो वो उसी में खुद जकड़े जाते हैं। और नवाज शरीफ और PMLN का तो सारा यही कि वो है कि उनके पास वो विजडम नहीं है कानून साजी की। उस सवाल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है और पीपल्स पार्टी उस पे ड्राइविंग सीट पे नहीं है। देखते हैं, इंतजार करते हैं कि हुकूमत क्या करती है। इंतजार तो करना चाहिए ना। आप इंतजार करें, हम इस इंतजार में हैं कि भाई शहबाज शरीफ और जरदारी साहब कब जेल में जाते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ ये जेल में जाएंगे अगर इन्होंने आप कुछ ना किया तो। बिल्कुल ऐसा ही। और ये क्या है, महज एक मफरूजों पे मबनी मंसूर अली शाह ने इतना बड़ा फैसले कर दिया, हुकूमत से 2/3 खींच ली है, और फिर सबसे बड़ी ये देखिए, ये आइन के साथ गद्दारी करेगी ये पार्लिमान। वो क्यों? भाई आप आइन से, आइन शिकनी करने वाले जज को चीफ जज बनाओगे, उसका नोटिफिकेशन करोगे, तो आइन से गद्दार कौन होगा? फिर पार्लियामेंट ही बस खत्म। चलें, बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। तैयब के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।